اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں ہی مٹانے والا ہوں، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کفر اور شرک کے اندھیروں میں ڈوب چکی تھی۔ آپ کے وجود باجود کی برکت سے کفر اور شرک کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو نہ صرف ہدایت کا نور نصیب ہوا بلکہ دوسروں کے لیے سراپائے ہدایت بن گئے۔ جو ذرے تھے وہ آفتاب بن کر چمکنے لگے، جو قطرے تھے وہ سمندر نظر آنے لگے۔ قطرے کو سمندر کرتے ہیں، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں۔ کونین کو خم آتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بر صغیر کے لوگ کابل سے چٹاگانگ تک بت پرستی اور عجیب و غریب رسومات میں مبتلا تھے۔ مثلاً جس عورت کا خاوند مر جاتا سماج اس کو مجبور کرتا کہ جب تیرے خاوند کو آگ کی نظر کیا جائے تو ساتھ تجھے بھی جل کر اپنی جان کی قربانی دینا ہوگی۔ اگر وہ بچا کر کے کہیں پہاڑوں غاروں میں زندگی گزارنا چاہتی تو اس کے گھر والے اس کو پکڑ کر جلا کر راکھ کر دیتے۔ عرب میں جس عورت کا خاوند مر جاتا پورا سال وہ نہا نہیں سکتی تھی، علیحدہ کوٹری میں رہنا پڑتا، کپڑے تبدیل نہیں کر سکتی تھی، برتن دھونے نہیں دیے جاتے تھے۔ بچوں کو زندہ درگور کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ جانور کو ذبح کرنے کے بجائے جس حصے کا گوشت کھانا چاہتے اتنا حصہ کاٹ لیتے، وہ سسک سسک کر مر جاتا۔ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے، عورت بدلنے اور جوتا بدلنے میں کوئی فرق نہ تھا۔ عورت دوسروں کے ساتھ رات گزارنے میں فخر محسوس کرتی تھی، بلکہ خود لوگ اپنی عورتوں کو دوسروں کے پاس بھیجتے تاکہ اولاد بہادر ہو۔ انجیل میں تحریف ہے، دین موسوی مسخ بادشاہ وقت کو خدا کہا جاتا۔ اٹلی میں جہاں بابا اعظم رہتا عیسائیوں کا مرکز تھا، قیدی کے پیچھے شیر لگا دیا جاتا، بادشاہ عوام تالیاں بجاتی اور وہ بیچارہ شیر کا لقمہ بن جاتا۔ گھر آ کر اس کی موت کو ہنس ہنس کر بیان کرتے۔ یہاں کے افراد بر افریقہ جاتے، کالے انسانوں کو پکڑ کر لے کر آتے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتے، گندی نالیاں صاف کرواتے اور ان سے جانوروں سا کام لیتے۔ الغرض ظلم ہی ظلم تھا۔ جب لاکھوں انسانوں کی چیخ و پکار، ہزاروں مظلوموں کی فریاد، بیوہ کی آہ و بکا، مظلوم بچیوں کی چیخیں عرش پر پہنچی تو اللہ نے حضرت آمینہ کی گود میں حضور کو پیدا فرما دیا۔ گویا حضور مظلوموں کی مدد بن کر آئے، غلاموں کی پکار نسلوں کی تمنا بن کر آئے۔ پھر کیا ہوا؟ خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، چور ولی بن گئے، انسانی لباس میں بھیڑیے اسی لباس میں فرشتوں سے افضل ہو گئے، غلاظت کے پہاڑوں کو مجسمہ طہارت بنا دیا، گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو مینار انوار بنا دیا، جہالت کے بلندوں کو علم کا پیکر بنا دیا، لات عزا منات کے شدائیوں کو وحدہ لا شریک کا ذاکر بنا دیا۔ جن کے گھروں میں سینکڑوں سالوں سے بت جمع تھے ان کے گھروں کو توحید کا مرکز بنا دیا، اور جن کے دلوں سے شمع توحید بجھ چکی تھی ان کے دلوں کو انوار تجلیات ربانی کا سر چشمہ بنا دیا۔ کوئی بے زور آیا تو وہ زر ہو گیا، حبش کا بلال آیا تو رشک کمر ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر فرمایا، چمکتا ہوا سورج۔ سراج قرآن میں سورج کو کہا گیا، سراجم وہاجا، اگرچہ تاریخی چاند ستاروں سے بھی دور ہو سکتی ہے مگر چاند ستارے رات کو دن نہیں بنا سکتے۔
سورج نکلتا ہے تو رات دن ہو جاتی ہے۔ حضور سے پہلے کفر اور شرک کی کالی رات چھائی ہوئی تھی۔ آپ کی تشریف آوری سے کفر مٹا، اسلام کا نور پھیلا اور ایسے لگا جیسے رات کے اندھیروں سے دن کا اجالا نمودار ہو گیا۔ حضور رحمت للعالمین ہے،